السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، میں ہوں آپ کا معلم شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا نہم جماعت کا ریاضی۔ آج کے اس لیکچر میں عزیز طلباء طالبات ہم ایک مثال کو حل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مشق نمبر 10.1 کے سوال نمبر 1 کو حل کریں گے۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اگر مثلث ABC اور مثلث DCB مشترک قاعدہ BC کے لحاظ سے ایک دوسری کی مخالف اطراف میں اس طرح واقع ہوں کہ AL عمود ہے BC پر، DM عمود ہو BC پر اور AL متماثل ہے DM کے، تو ثابت کیجئے کہ BC تنصیف کرتا ہے AD کی۔ تو سب سے پہلے ہم دی گئی معلومات کے مطابق ایک شکل بناتے ہیں، اس شکل کے ساتھ ہم اس مثال کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ عزیز طلباء طالبات ہم نے شکل بنائی ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہے مثلث ABC اور اسی طرح سے ہمارے پاس دوسری مثلث ہے مثلث DCB، مثلث DCB۔ ان دونوں مثلثان میں عزیز طلباء طالبات اگر ہم دیکھیں تو جو دونوں کا قاعدہ ہے یعنی BC، یہ ان میں مشترک ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو AL عمود ہے BC پر، یہ ہمارے پاس ہے AL اور یہ BC پر عمود ہے۔ اسی طرح سے عزیز طلباء طالبات ہمارے پاس جو DM ہے، DM جو ہے وہ BC کے اوپر عمود ہے۔ مزید اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس AL متماثل ہے DM کے، یعنی AL اور DM دونوں ہی آپس میں متماثل ہیں۔ تو عزیز طلباء طالبات ہم نے ثابت کرنا ہے کہ جو BC ہے، دونوں مثلثان کا جو مشترک قاعدہ ہے، یہ AD کی تنصیف کرتا ہے اور یہ ہمارے پاس ہے AD۔ اور تنصیف کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو BC ہے وہ AD کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ 2 برابر حصوں کا مطلب ہے کہ A سے N تک کا جو فاصلہ ہے عزیز طلباء طالبات اور جو D سے N تک کا فاصلہ ہے یہ برابر ہوں گے۔ تو چلیے عزیز طلباء طالبات سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں معلوم۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو مثلث ABC اور مثلث DCB مشترک قاعدہ BC کے لحاظ سے ایک دوسری کی مخالف اطراف میں اس طرح واقع ہیں کہ AL عمود ہے BC پر، DM بھی عمود ہے BC پر، اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو AL ہے، AL متماثل ہے DM کے، اور اسی طرح سے عزیز طلباء طالبات ہمارے پاس جو BC ہے، BC نقطہ N پر AD کو قطع کرتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس AD ہے اور ہمارے پاس جو BC ہے، BC نقطہ N پر AD کو قطع کرتا ہے۔ اس کو یہاں پہ ہم لکھیں گے BC ضلع BC نقطہ N پر AD کو قطع کرتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء طالبات ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلباء طالبات ہم لکھیں گے مطلوب۔ اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے، جیسا کہ ہمیں سوال میں بھی دیا گیا ہے، کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ AN
متماثل ہے ڈی این کے، یہ ہمارا مطلوب ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء طالبات ہم شروع کرتے ہیں ثبوت، جس میں بیانات اور دلائل کی مدد سے ہم اپنے مطلوب کو ثابت کریں گے۔ یہاں پہ ہم لکھیں گے بیانات اور یہاں پہ دلائل، اور عزیز طلباء و طالبات اپنی آسانی کے لیے ہم یہاں پہ شکل کو دوبارہ سے بناتے ہیں تاکہ یہاں سے آسانی سے دیکھ کے ہم اس کے بیانات اور دلائل لکھ سکیں۔ اپنے مطلوب کو عزیز طلباء و طالبات ثابت کرنے کے لیے یہاں پہ ہم دو مثلثان میں مطابقت لیں گے، مثلث ALN، مثلث ALN، اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو دوسری مثلث ہے مثلث DMN، مثلث DMN، ان دونوں مثلثان میں ہم مطابقت دیکھتے ہیں، کیونکہ عزیز طلباء و طالبات ہم نے جو ثابت کرنا ہے، ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو AN ہے وہ متماثل ہے DN کے۔ تو اب ان مثلثان میں عزیز طلباء و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو AL ہے، AL متماثل ہے DM کے، یہ عزیز طلباء و طالبات ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد اگر ہم زاویہ ALN کی بات کرتے ہیں تو یہ 90 درجے کا زاویہ ہے۔ اسی طرح سے عزیز طلباء و طالبات اگر ہم زاویہ DMN کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی 90 درجے کا زاویہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زاویہ ALN اور زاویہ DMN یہ بھی آپس میں متماثل ہوئے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس جو زاویہ ANL ہے، تو اس کو عزیز طلباء و طالبات اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، زاویہ ANL یہ زاویہ متماثل ہے زاویہ DNM کے، زاویہ DNM کے۔ تو عزیز طلباء و طالبات ہم جانتے ہیں کہ ایسے زاویے جو ہیں وہ راسی زاویے ہوتے ہیں اور راسی زاویے آپس میں متماثل ہوتے ہیں۔ اب ہم نے ثابت کیا ہے عزیز طلباء و طالبات؟ ہم نے 3 چیزیں ثابت کی ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے کہ جو AL ہے وہ DM کے متماثل ہے، اسی طرح سے جو زاویہ ALN ہے وہ زاویہ DMN کے متماثل ہے، اور اسی طرح سے زاویہ ANL زاویہ DNM کے متماثل ہے۔ یعنی ہم نے ثابت کیا کہ ان دونوں مثلثان کے 2 زاویے اور 1 ضلع آپس میں متماثل ہے۔ اگر کسی مثلث کے 2 زاویے اور 1 ضلع آپس میں متماثل ہو تو وہ مثلثان متماثل مثلثان ہوتی ہیں۔ اب عزیز طلباء و طالبات اگر یہ دونوں مثلثان متماثل ہیں تو پھر ان کے جو متناظرہ اضلاع ہیں وہ بھی آپس میں متماثل ہوں گے، یعنی AN متماثل ہوگا DN کے، اور یہی ہمارا مطلوب تھا۔ تو ان سب باتوں کو ہم بیانات اور دلائل میں لکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات ہم لکھیں گے مثلث ALN کی مطابقت مثلث DMN میں۔ تو عزیز طلباء و طالبات ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو AL ہے، AL متماثل ہے DM کے، اور یہ چیز ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو زاویہ ALN ہے، زاویہ ALN متماثل ہے دوسری مثلث کے زاویہ DMN کے، کیونکہ یہ دونوں زاویے ہی قائمہ زاویہ ہے۔ تو دلائل میں ہم لکھیں گے ہر زاویہ قائمہ ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو مثلث ALN ہے، اس مثلث کا زاویہ ANL دوسری مثلث کے زاویہ DNM کے متماثل ہے، اور یہ دونوں ہی راسی زاویے ہیں، اور یہ راسی زاویے ہیں، اور راسی زاویے آپس میں متماثل ہوتے ہیں۔ اب عزیز طلباء طالبات اگر ہم دیکھیں تو مثلث کا 1 ضلع اور 2 زاویے آپس میں متماثل ہیں، اس لیے مثلث ALN متماثل ہے مثلث DMN کے، اور دلائل میں ہم لکھیں گے ضلع زاویہ زاویہ دوسری مثلث کے ضلع زاویہ زاویہ کے متماثل ہے، اس لیے دونوں مثلثان متماثل ہیں، لہٰذا
ان کے جو متناظرہ اضلاع ہیں یعنی پہلی مثلث کا ضلع AN اور دوسری مثلث کا ضلع DN یہ دونوں آپس میں متماثل ہوں گے، اور دلائل میں ہم لکھیں گے مثلثوں کے متناظرہ اضلاع۔ تو یہ عزیز طلبہ و طالبات ہم نے اپنے مطلوب کو بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کر لیا۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں مشق نمبر 10.1۔ ہم آغاز کریں گے اس کے سوال نمبر 1 سے۔ سوال نمبر 1 ہے دی گئی شکل میں AB متماثل ہے CB کے، اسی طرح سے زاویہ A متماثل ہے زاویہ C کے، جن کو زاویہ نمبر 1 اور 2 کا نام دیا ہے، یعنی زاویہ نمبر 1 زاویہ نمبر 2 کے متماثل ہے۔ ثابت کریں کہ مثلث ABD متماثل ہے مثلث CBD میں۔ تو اس شکل میں عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو AB ہے، AB متماثل ہے CB کے، اور اسی طرح سے زاویہ A یا نمبر 1 زاویہ نمبر 2 زاویہ کے متماثل ہے، اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو مثلث ABD ہے، مثلث ABD یہ متماثل ہے مثلث CBD کے۔ تو یہ عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس مثلث C متماثل ہے مثلث CBE کے، اور یہ عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس مثلث CBE بنتی ہے۔ تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ دونوں مثلثان ہی متماثل مثلثان ہیں۔ تو سب سے پہلے عزیز طلبہ و طالبات ہم لکھیں گے معلوم۔ تو یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات ہمیں دیا گیا ہے کہ AB متماثل ہے CB کے، اسی طرح سے عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس جو زاویہ A ہے، زاویہ A متماثل ہے زاویہ C کے، یعنی زاویہ نمبر 1 متماثل ہے زاویہ نمبر 2 کے۔ تو یہ چیز ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد ہم مطلوب لکھیں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو مثلث ABD ہے، مثلث ABD متماثل ہے مثلث CBE کے۔ تو یہ ہمارا مطلوب ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات ہم اس کا ثبوت شروع کرتے ہیں، جس میں بیانات اور دلائل کی مدد سے ہم اپنے مطلوب کو ثابت کریں گے۔ یہاں پہ ہم لکھیں گے بیانات اور یہاں پہ دلائل، اور اپنی آسانی کے لیے عزیز طلبہ و طالبات ہم یہاں پہ شکل کو دوبارہ سے بناتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات ہم نے ثابت کرنا ہے کہ جو مثلث ABD ہے وہ مثلث CBE کے متماثل ہے۔ تو ان دونوں مثلثان میں عزیز طلبہ و طالبات ہم مطابقت لیتے ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس دو مثلثان یعنی مثلث ABD ہے، ABD، اور اسی طرح سے دوسری مثلث ہے مثلث CBE۔ ان دونوں مثلثان میں اگر ہم شکل میں ہی دیکھیں تو عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس جو ضلع AB ہے، پہلی مثلث کا جو ضلع AB ہے وہ دوسری مثلث کے ضلع CB کے متماثل ہے، اور یہ چیز ہمیں معلوم ہے، ہمیں دیا گیا ہے کہ AB اور CB آپس میں متماثل ہے۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک ضلع کو ہم نے متماثل ثابت کر لیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس جو زاویہ A ہے یعنی نمبر 1 زاویہ، یعنی زاویہ BAD، زاویہ BAD دوسری مثلث کے زاویہ BCE کے متماثل ہے، زاویہ BCE کے متماثل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دیا گیا ہے کہ زاویہ A پہ بننے والا زاویہ اور C پہ بننے والا زاویہ آپس میں متماثل ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ ہم نے ایک اور چیز ثابت کر لی کہ ہمارے پاس جو پہلی مثلث ہے اس کا اور دوسری مثلث کا جو زاویہ ہے وہ متماثل ہے۔ اسی طرح سے عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو زاویہ ABD ہے، زاویہ ABD کی اگر ہم بات کریں، زاویہ ABD اس زاویہ کی اگر ہم بات کریں یعنی B پہ بننے والا زاویہ،
اور اسی طرح سے عزیز طلباء و طالبات اگر ہم زاویہ سی بی ای کی بات کریں، دوسری مثلث کے زاویہ سی بی ای کی بات کریں، یعنی بی پہ بننے والا جو زاویہ ہے یہ دونوں میں ہی مشترک ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہاں پہ ہم نے 3 چیزیں عزیز طلباء و طالبات ثابت کی، ایک ضلع اور اسی طرح سے 2 زاویے دوسری مثلث کے، ایک ضلع اور 2 زاویوں کے متماثل ہم نے ثابت کیے ہیں۔ اور اگر یہ عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس کیس ہو جس میں ایک ضلع اور 2 زاویہ آپس میں دوسری مثلث کے ایک ضلع اور 2 زاویوں کے آپس میں متماثل ہوں تو وہ مثلثان متماثل مثلثان کہلاتی ہیں۔ اور عزیز طلباء و طالبات اگر یہ دونوں مثلثان متماثل ہیں تو اس سے ہمارا جو مطلوب ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہی ثابت کرنا تھا کہ ہمارے پاس یہ دونوں مثلثان یعنی مثلث اے بی ڈی اور مثلث سی بی ای آپس میں متماثل ہیں۔ تو ان سب باتوں کو ہم بیانات اور دلائل میں لکھتے ہیں۔ مثلث اے بی ڈی کی مطابقت مثلث سی بی ای میں۔ تو عزیز طلباء و طالبات جیسا کہ ہم نے شکل میں دیکھا کہ ہمارے پاس جو اے بی ہے وہ متماثل ہے سی بی کے، اور یہ چیز ہمیں معلوم ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو زاویہ بی اے ڈی ہے، پہلی مثلث کا زاویہ بی اے ڈی دوسری مثلث کے زاویہ بی سی ای کے متماثل ہے، اور عزیز طلباء و طالبات یہ چیز ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ زاویہ نمبر 1 اور زاویہ نمبر 2 آپس میں متماثل ہیں، اور اے پہ بننے والا جو زاویہ ہے وہ زاویہ نمبر 1 ہے، اور سی پہ بننے والا زاویہ نمبر 2 ہے، اس لیے یہ دونوں زاویے ہی آپس میں متماثل ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو زاویہ اے بی ڈی ہے، پہلی مثلث کا زاویہ اے بی ڈی اور دوسری مثلث کا جو زاویہ سی بی ای ہے یعنی بی پہ بننے والا جو زاویہ ہے دونوں میں ہی مشترک ہے، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے مشترک۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک ضلع اور 2 زاویے آپس میں متماثل ہیں، تو عزیز طلباء و طالبات اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں مثلثان ہی آپس میں متماثل ہیں، لہٰذا مثلث اے بی ڈی متماثل ہے مثلث سی بی ای کے، اور یہ عزیز طلباء و طالبات ہمارا مطلوب تھا۔ اور دلائل میں ہم لکھیں گے ضلع زاویہ دوسری مثلث کے ضلع زاویہ کے متماثل ہے، اس لیے دونوں مثلثان ہی متماثل مثلثان ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء و طالبات ہمارا سوال نمبر 1 کا حل مکمل ہو گیا۔ عزیز طلباء و طالبات آج کے اس لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر 11 کے مسئلہ نمبر 1 کے بعد موجود مثال کو حل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلباء و طالبات ہم نے مشق نمبر 10.1 کے سوال نمبر 1 کو حل کیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ان سوالات کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگلے لیکچر تک لے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔